یہ بات سبھی اہل مرادآباد اور بالخصوص شہر جگر کے اردو دوستوں کے لیے یقیناً باعث مسرت ہے کہ امسال اتر پردیش اردو اکادمی نے سن 2020 کے لیے جن اردو ادیبوں، شاعروں و اردو ادب کے دیگر خدمتگاروں کے واسطے نقد انعامات کا اعلان کیا ہے، ان میں سے 4 کا تعلق مرادآباد سے ہے۔ یونیورسٹی یا کالج میں اردو کی تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے 1 لاکھ روپے کا نقد انعام گورنمنٹ انٹر کالج مرادآباد کے صدر جمہوریہ ایوارڈ یافتہ ریٹائرڈ اردو لیکچرر ڈاکٹر معراج الحسن المعروف ڈاکٹر معراج الحسن سہسوانی کو دیا جائے گا۔ ان کے علاوہ ہندو کالج مرادآباد کے سابق صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عارف حسن خان، ان کے شاگرد رشید اور حمد و نعت فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد آصف حسین اور مشہور افسانہ نگار ذاکر فیضی کے ناموں کا بھی انعامات کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ ان سب کا تعلق بھی مرادآباد سے ہی ہے۔ ڈاکٹر محمد آصف حسین کی کتاب تذکرہ شعراء مرادآباد کے لیے 15,000 روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر معراج الحسن سہسوانی سے جب اس سلسلے میں سوالات، ملاقات اور بات کی گئی تو مختلف سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نوازا ہے، اور میرے احباب اور اقارب اور جتنے بھی عزیز دوست ہیں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے مرحوم والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میں بے پناہ خوشی کا محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو متعدد ایوارڈ مل چکے ہیں، آپ کو راشٹرپتی کی طرف سے بھی شکشک پرسکار بھی ملا ہے اور بہت سے پرسکار ملے ہیں، تو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ آپ مختصراً بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کو اور کون کون سے ایوارڈ مل چکے ہیں۔ سب سے پہلا ایوارڈ میرا پی ایچ ڈی کا تحقیقی و تنقیدی مقالہ تھا فالیکی شاعری میں حزنی عناصر، اتر پردیش اردو اکیڈمی اور مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے مجھے اعزاز سے نوازا تھا۔ سن 2005 میں مجھے صدر جمہوریہ ہند آج یعنی عزت مآب اے پی جے عبدالکلام کے ذریعے صدر جمہوریہ ہند قومی اساتذہ ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد راج کرمچاری ساہتیہ سنستھان نے مجھ کو امیر خسرو ایوارڈ سے نوازا۔ یہ ایوارڈ کی رقم 50,000 مخصوص تھی، اور دوسرا ایوارڈ راج کرمچاری ساہتیہ سنستھان نے ہی میر تقی میر ایوارڈ سے نوازا، یہ 1 لاکھ روپے کی رقم پر۔ میری 2017 میں میرے تحقیقی و تنقیدی مضامین پر مشتمل مجموعہ رنگ سخن پر اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 25,000 کے انعام سے نوازا۔ اچھا، آجہانی صدر جمہوریہ گیانی ذیل سنگھ صاحب نے بھی تو آپ کو کچھ ایوارڈ دیا تھا۔ دیکھیے، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ پر میری کتاب شائع ہوئی تھی، منظر عام پر آئی تھی، مادر وطن کے نام سے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن مادر وطن کے نام سے ہی شائع ہوا تھا 1985 میں۔ تو عزت مآب گیانی ذیل سنگھ نے مجھے مدعو کیا تھا۔ اچھا، وہ کتاب جو ہے دوسرا ایڈیشن اگر دیکھا جائے تو انہی کے ہاتھوں سے اس کا اجرا ہوا تھا۔ آپ کا تخلیقی سفر ماشاءاللہ اب بھی جاری ہے، اب کیا آگے اور کیا پروگرامز ہیں، کون سی کتابیں زیر ترتیب ہیں؟ میرے مختلف تحقیقی و تنقیدی مضامین پر 2 کتابیں انشاءاللہ جلدی منظر عام پر آئیں گی، اور ایک افسانوی مجموعہ بھی زیر ترتیب ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اردو لکھنے والوں سے، اردو پڑھنے والوں سے، اردو بولنے والوں سے؟ اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ اردو قومی یکجہتی کی زبان ہے، یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کی زبان ہے، اردو میل ملاپ کی زبان ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے۔ اس زبان نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا، بڑے بڑے شعراء ادبا دار الرسم کی آزمائش سے گزرے،
اب آج کے دور میں ہم اردو والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کریں. ہم جو ہے اردو میں میرا جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اردو کی روزی روٹی تو کھاتے ہیں، لیکن اردو کے فروغ میں جو ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے وہ نہیں لے پاتے، کیونکہ ہمارے اسکولوں میں بہت سے بچے جو ہے انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کم سے کم اگر وہ انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں تو گھر پر جو ہے اردو کی تدریس کا جو ہے انتظام ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اردو اخبارات نہیں آتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور میرے طالب علم کے دور سے ہی میرے یہاں الجمعیت، قومی آواز، یہ سب اخبار آتے تھے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر معراج الحسن کی پیدائش تو سن 1953 میں ضلع بدایوں کے تاریخی قصبے سہسوان میں ہوئی اور ہائی اسکول تک تعلیم بھی انہوں نے سہسوان میں ہی حاصل کی، مگر اس کے بعد وہ مراد آباد تشریف لے آئے اور تب سے وہ مراد آباد ہی میں ہیں. موصوف نے عرصہ دراز تک دارالعلوم جامع الہدیٰ گل شہید مراد آباد میں تدریسی خدمات انجام دیں اور اس کے بعد بحیثیت اردو لیکچرر گورنمنٹ رضا انٹر کالج رامپور، GIC سیتاپور اور GIC مراد آباد میں گراں قدر تعلیمی خدمات انجام دیں. 2018 میں ڈاکٹر صاحب بخیر و خوبی ریٹائر ہو گئے، مگر آپ کا تخلیقی سفر اب بھی جاری ہے. آپ نے اردو تدریسی و تحقیقی مرکز سولن ہماچل پردیش، اردو تدریسی و تحقیقی مرکز لکھنؤ اتر پردیش اور ہندوستانی زبانوں کا مرکز میسور کرناٹک میں مشاہیر علم و ادب کے ساتھ نصاب کی تیاری کا عظیم کارنامہ بھی انجام دیا ہے. NCERT نئی دلی اور SCERT لکھنؤ و اجمیر میں بھی آپ نے ماہرین کے ساتھ مل کر درسی کتب تیار کرنے کا کام انجام دیا ہے. آؤ گائیں خوشی منائیں اور زبان کا جادو ان کتب میں سے بے حد مشہور کتب ہیں جو آپ کی نگرانی میں بچوں کے لیے ترتیب دی گئی ہیں. ڈاکٹر معراج الحسن نے بے شمار قومی سیمیناروں اور کانفرنسوں میں پرمغز مقالے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی متعدد اردو کانفرنس اور سیمینار منعقد کیے ہیں. دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو پر بھی اکثر و بیشتر آپ کی تقاریر اور مباحثے آتے رہتے ہیں. ڈاکٹر معراج صاحب کے واسطے اردو اکادمی کی جانب سے تدریسی خدمات کے لیے 1 لاکھ روپے کے گراں قدر انعام کا اعلان کیے جانے پر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ دیر آید درست آید.